صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبی الکریم۔ پیچھے رکھیے۔ دو لے آئیے، دو لے آئیے۔ ان کو ادھر دے دو، ان کو دے دو۔ ایک ایسے رکھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا تذکرہ تقریباً پورا ہو گیا یہاں پر، جو ایک ترتیب سے چلتا رہا ہے امام ترمذی، اور آ کر انہوں نے بڑھاپے پر ختم کیا آ کر کہ بڑھاپے میں کیا معاملہ تھا، یعنی فطری طور پہ جسم مبارک جو تھا وہ کیسا تھا، اور اب وہ چیزیں آئیں گی جو باہر سے ہوتی ہیں جسم پر، باہر مثال طور پر سر پہ لگائی جا رہی ہے کوئی چیز، یا آپ کہیں گے کہ بھائی کل جو بات تھی وہ بالوں کی تھی، اس لیے اس کے ذیل میں آ گیا تھا تیل لگانے کا تذکرہ، اور اسی لیے آ گیا تھا کنگھے کا تذکرہ، ورنہ اصل میں وہ باہر کی چیز تھی، لیکن چونکہ جڑی ہوئی تھی بالوں کے ساتھ، اس لیے ان کا تذکرہ الگ سے آ گیا تھا۔ اب یہاں سے وہ چیزیں، کپڑے، لباس وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا تذکرہ اب یہاں سے آگے شروع ہوگا۔ ان میں سے جو پہلا باب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبی الکریم، پہلا باب جو ہے اس میں وہ خضاب کا ہے۔ خضاب کا مسئلہ کل آ چکا کہ پتہ نہیں میں نے بتایا تھا کہ نہیں، کہ وہ ایسا خضاب جو کہ کالا ہو، کالا خضاب لگانا علماء کے نزدیک، علماء کا جو اس پہ فتویٰ ہے وہ ناجائز کا ہے، کہ جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے اس کے علاوہ جو بھی رنگ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کتھئی ہو، چاہے وہ مہندی ہو، چاہے وہ کسی اور رنگ کا ہو، اس کے لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ کالے کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں انسان کی عمر چھپتی ہے، اور سامنے والے کو ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے اس سے، اس لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ خواتین کو منع کیا گیا عورتوں کو آرٹیفیشل بال لگانے سے، اور اس طرح کی وگ لگانا، آدمی ہے بوڑھا لیکن وہ جوان بنا پھر رہا ہے، 20-25-30 سال کا، کالا وگ لگا پھر رہا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے عام طور پر منع کیا گیا ہے۔ منع اسی لیے کیا گیا ہے، ان کے ناجائز ہونے کی ان کی حکمت یہی ہے کہ اس سے انسان دھوکے میں آتا ہے، اور یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے انسان کو۔ چاہے اچھا پھر ہم کہیں کہ بھائی اگر دھوکے میں آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، لیکن اس دھوکے کے نتیجے میں بے شمار واقعات اس طرح کے ہم لوگ خود سنتے ہیں کہ پیش آتے ہیں۔ مثال طور پر شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کہیں ملازمت کا معاملہ ہے، لوگ ایک آدمی نے اپنی عمر چھپا رکھی ہے، اور اس نے اپنی عمر 10-15-20 سال کم لکھوا رکھی ہے، 15 سال تک کیا ہے کم لکھوانے والے سے ایک صاحب کو تو میں جانتا ہوں، مشہور آدمی ہیں، اور ان کے نواسے پوتے جو ہیں وہ ملازمتوں میں آ گئے ہیں، وہ اب ریٹائر ہوئے ہیں جا کے 1-2 سال پہلے، 15 سال 17 سال کم انہوں نے عمر لکھوا رکھی ہے، اور وہی ان سب چیزوں کے ذریعے جو عمر چھپی ہوئی ہے۔ تو مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان کوئی ٹیمپریری ہے، یہ صرف ایک آدمی کو دھوکہ ہی ہو رہا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر دوسرے بہت سارے نقصان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام چیزیں جو ہیں جن سے سامنے والے کو دھوکہ ہوتا ہے اس کو منع کیا گیا۔ اب خضاب بھی انہی میں سے ہے، کالا خضاب، اسی لیے کالے خضاب کو منع کیا گیا ہے۔ کل جو حدیث آئی تھی اس میں حضرت انس بن مالک سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے، انہوں نے ٹکا سا جواب دیا تھا کہ خضاب لگانے کی ضرورت پڑتی تو لگاتے بھی، جب ضرورت ہی نہیں پڑی تو کہاں سے لگاتے۔ حضرت انس بن مالک کا یہ جواب تھا۔ یہاں پر ایک حدیث آ رہی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال فرمایا، انہوں نے کہا ہاں استعمال کیا۔ اب اس میں آپس میں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ وہ اللہ کے رسول نے تو استعمال کیا تو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں، کالے کی بات نہ وہاں تھی نہ یہاں ہے۔ حضرت انس بن مالک کا اپنا کہنا تھا کہ اصل میں ایک وجہ یہ ہے، اختلاف کی وجہ یہ ہے، اور دونوں بہت قریبی صحابی ہیں، دونوں بہت ہی منہ لگے جن کو کہنا چاہیے، مستقل کے حاضر باش تھے دونوں لوگ، تو دونوں میں کی بات میں آپس میں اختلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی کم، کل پرسوں ہم لوگوں نے 20 بالوں والی حدیث پڑھی تھی، کل 14 بالوں کی حدیث آئی
کہ کل سر اور داڑھی دونوں ملا کر کل 14 بال سفید تھے. تو اتنے کم بال سفید ہوتے ہیں تو عام طور پہ اس میں کبھی مانیو کالے لگ رہے ہیں. کل جیسے حدیث آئی تیل لگانے کی وجہ سے وہ سفید بال عام طور پر نظر نہیں آتے تھے سفید, کبھی کبھی وہ لال لگتے تھے. ایک صحابی کا بیان تھا. تو اس طرح سے اگر کوئی بالکل ہی سفید ہو اور پھر وہ کچھ استعمال کرے تب تو سب کو پتہ ہوگا, لیکن جب اتنا معمولی سا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے. اس لیے حضرت انس بن مالک نے فرمایا تھا کہ بالکل کبھی نہیں استعمال کیا. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ ہاں استعمال کیا ہے, لیکن وہ جو کل ملا جلا کر خلاصہ نکلتا ہے ہمارے سامنے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. لیکن کل جو حدیث آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول نے تو کبھی نہیں لگایا, لیکن حضرت ابوبکر نے لگایا ہے. حضرت انس بن مالک نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر استعمال کیا کرتے تھے. پتہ چلا کہ کالے کے علاوہ جس رنگ کا بھی خضاب آدمی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اپنے بالوں کو رنگ سکتا ہے. بلکہ ایک روایت اس طرح کی بھی ہے, لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے, کہ وہ عام طور پہ جنگوں کے معاملات کی ہے کہ سفید بال رکھنے کو منع کیا گیا اور ان کو رنگنے کی تاکید کی گئی. عام طور پہ اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے. تو اس کی وجہ وہی تھی کہ وہ جنگوں کا زمانہ تھا, جنگی حکمت عملی کے تحت کہ پورا کا پورا لشکر ہمارا یہ نظر آنا چاہیے کہ سب کے سب کڑی الجوان ہیں, سب کے سب پہلوان قسم کے لوگ ہیں, اس لیے اس کو کہا گیا تھا. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بات یہ ہو گئی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے, ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا حضور کو کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے. اچھا پھر یہ خاتون ہیں, صحابیاں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک بار دیکھا اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے اور آپ اس وقت نہائے ہوئے تھے. یعنی محسوس ہو جاتا ہے کون سا آدمی اس وقت نہا دھو کے آ رہا ہے, اور اس وقت میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس وقت مہندی لگا رکھی ہے. تو بالوں میں اپنے مہندی لگانے میں عام طور پر میں نے عرض کیا, کل ہی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں کوئی اختلاف ہے بھی نہیں. حضرت محمد بن عقیل بھی فرماتے ہیں, عبداللہ بن محمد بن عقیل, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب لگائے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ ایک بات خاص ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں الگ سے ایک بات فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول, معاف کیجیے, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا, حضرت انس بن مالک کے پاس دیکھا. پرسوں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب بال کٹوایا کرتے تھے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور یہ بات صحابی تابعی کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال رکھا ہوا تھا, میں نے اسے دیکھا تو وہ خضاب شدہ تھا. اور حضرت انس بن مالک کا ہی بیان کل ہم نے پڑھا. حضرت انس بن مالک نے ہی کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کبھی ضرورت پڑتی تو لگاتے بھی. اور آج ایک راوی انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہی کے پاس بال تھا اور وہی خضاب شدہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوائے اشتباہ کے, سوائے شک کے اور کچھ نہیں ہے. حضرت انس جب خود ایک بات کو منع کر رہے ہیں اور خود خضاب شدہ بال رکھے ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ جو کل بات آئی تھی ایک بار کہ بال فطری طور پہ کبھی کبھی کالے کے بعد سفید ہونے کے بجائے لال ہو جایا کرتے ہیں. کچھ بال ہوتے ہیں جو لال ہو جاتے ہیں. تو راوی نے یہ وہی بال دیکھا ہوگا حضرت انس کے پاس جو ہوگا اسی رنگ کا ہوگا جو کہ جس کا رنگ بدل گیا تھا. راوی نے سمجھا محمد ابن عقیل نے, عبداللہ ابن محمد ابن عقیل نے, کہ یہ بال وہ ہے خضاب لگایا ہوا ہے, خضاب شدہ ہے. اس کے بعد جو باب امام ترمذی لائے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات یہ کر آئی تھی کہ وہ چیزیں جو جسم کو مینٹین رکھنے میں معاون ہوتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ استعمال فرمائی ہیں. مثال کے طور پر پیدل چلنے کی بات ہے, حضور اکثر پیدل چلتے تھے, ورنہ عام طور پر جو آدمی ذرا لیڈر قسم کا ہوتا ہے وہ گھوڑے پر, اونٹ پر, اور صحابہ کرام حضور کے لیے کس طرح فدا رہتے تھے, وہ تو اپنے سر پہ بٹھا کے, اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کے گھومتے. لیکن حضور ان سب باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے. کل بھی بات آئی کہ صحابہ کرام کو آگے کر دیا کرتے تھے, آگے آگے چلو, اور خود پیچھے بھی چلتے تھے, ایک دو کو آگے ایک دو کو پیچھے, اس طرح چلا کرتے تھے. لیکن وہ چیزیں جو عام طور پر اور سہولت سے دستیاب ہو جاتی تھیں اور زیادہ ان میں خرچہ نہیں آتا تھا اور ان سے جسم مینٹین بہت رہتا تھا, ان کو استعمال فرمانے کا اہتمام بہت تھا حضور کے یہاں. ان میں سے تیل کی بات آ چکی, یہاں بات آ رہی ہے سرمے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ سرما استعمال فرمایا کرتے تھے. اور اس میں بھی سرما میں بھی جو سرما حضور کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ اسمت تھا, خاص ہے اسمت. آج بھی حجاز میں ملتا ہے, مدینہ منورہ میں خاص طور پہ ملتا ہے,
لیکن اصلی نقلی کا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ 2-3 کئی کوالٹیز کے ملتے ہیں، کچھ اصلی بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو قیمت سے اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ اصلی ہوگا، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اگر آدمی سنت سمجھ کے، سنت کی تلاش میں نقلی بھی لگا رہا ہو، بلکہ بدترین لگا رہا ہو، راکھ بھی لگا رہا ہو یہ سمجھ کے کہ بھائی اسمد ہے، اور خرید کے لا رہا ہو، تو انشاءاللہ سنت کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو حضور کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسمد استعمال فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس کو لگانے کا صحابہ کرام کو حکم بھی دیتے تھے کہ سرموں میں کوئی اور سرما نہ لگایا کرو، اکتحلوا بالاسمد، عام طور پہ اسمدی استعمال کیا کرو۔ اس کی حضور نے اس کی علت بھی بیان فرمائی، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ نگاہوں کو روشن کرنے کے لیے، نگاہوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر بیرونی چیزیں جو استعمال کرتے تھے، باہر کی چیزیں اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کا مقصد عام طور پر یہ بھی ہوتا، جسم کا مینٹیننس ہوتا تھا۔ ہاں، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہم آنکھوں میں کچھ لگا رہے ہیں، آپ اسے سرما کہہ لیں، اسے کاجل کہہ لیں، یا آپ کوئی اور چیز کہہ لیں، انہیں آپ آنکھوں میں لگا رہے ہیں، تو اور اس سے ہمارا جسم، ہماری آنکھیں بڑی تو لگ رہی ہیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو ایسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، بلکہ اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے، اسمد لگایا کرو، اس لیے لگایا کرو کیونکہ اس سے نگاہیں روشن ہوتی ہیں۔ پر سچی بات یہ ہے کہ مقصد اس کا وہی ہے بھی وہی۔ پوری شریعت مطہرہ میں، یہاں سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں گے، پوری شریعت مطہرہ میں عام طور پر جو احکام آئے ہیں ان میں ہمیشہ مقصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے، بغیر مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے فضول کوئی کام جو ہے اس کو نہ کیا گیا، نہ اس کی کرنے کی کبھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یہ تو ہوا ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کر لی گئی، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کی گئی۔ ایسے کام جو بے مقصد ہوں، بے مقصد جو کام ہوں، ان کو کرنے کی عام طور پر حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ اب اس میں آدمی سرما لگا رہا ہے تو اس سے آنکھیں تو اچھی ہوں گی، ہاں، یعنی آدمی کی آنکھیں اچھی تو لگیں گی، فائدہ اس کے ساتھ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے، کئی حدیثیں اس میں لائن سے آئیں گی، صحابہ کرام نے سرما لگانے کا معمول بھی بتایا حضور کا، کہ حضور کا کیا معمول تھا سرما لگانے میں۔ ایک بات تو یہ آئی کہ اسمت پسند فرماتے تھے، اور دوسری بات یہ بھی آ رہی ہے کہ سرمے لگانے کا ہی معمول یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے لگایا کرتے تھے، سونے سے پہلے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے، ہم لوگ اگر ہوتے تو ہم لوگ تو بھائی گھر سے نکلتے وقت لگاتے، اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں حضور کا معمول یہ تھا کہ سونے سے پہلے لگاتے تھے، تاکہ جو اصل مقصد ہے سرمے کا وہ حاصل ہو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے، اور سرما اپنا پورا کام آنکھوں میں کر سکے اور ہماری نظر زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ اور اس میں بھی معمول یہ تھا کہ باقاعدہ آپ کے پاس، آپ نے اس کا اتنا باقاعدہ سرمے دانی اپنے پاس رکھ رکھی تھی، اور 3 مرتبہ اس آنکھ میں لگاتے تھے، 3 مرتبہ بائیں آنکھ میں لگاتے تھے، 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں، 3 مرتبہ بائیں آنکھ میں لگاتے تھے سونے سے پہلے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور کم عمر تھے، بہت کم عمر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت غالباً شاید 8-9 سال عمر تھی، 7 سال عمر تھی، تو بہت کم عمر صحابی تھے، اس لیے گھر میں مستقل آنا جانا بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں تہجد میں نماز پڑھنے کا بھی موقع ملتا تھا، اور حضور کے چھوٹے موٹے کام کرنے کا بھی موقع ملتا تھا۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا، اور قرآن کے معاملات میں تمام صحابہ کرام میں سب پر فائق ہوئے، اور مفسر قرآن تو ہیں حبر الامہ، یعنی کہ حبر مطلب سیاہی کے ہوتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ عالم سمجھ لیں، کاتب سمجھ لیں، فاضل کہہ لیں، اس طرح کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، کہے گئے۔ تو قرآن پر بہت گہری نگاہ تھی صحابہ کرام میں سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سونے سے پہلے لگاتے تھے، 3 مرتبہ ایک آنکھ میں لگاتے تھے، 3 مرتبہ دوسری آنکھ میں لگاتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے اس میں بھی وہی بات ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے لہو کہ حضور کے پاس باقاعدہ ایک سرمے دانی موجود تھی، اس کو آپ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے اچھی طرح سے۔ پہلی حدیث جو اس میں آئی ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں،
اور ازواج مطہرات میں سے جو بیویاں حضور کی بہت زیادہ علم و فضل میں آگے بڑھیں ان میں سے ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لباس جو پسند تھا وہ قمیص تھی۔ آدمی سوچتا ہے وہ قمیص کے علاوہ کیا لباس ہو سکتا ہے، لیکن عرب میں بہت ساری چیزوں سے ترائش تھی۔ ایک تو جبہ اوپر سے نیچے تک جو ہوتا ہے لمبا باقاعدہ پیروں تک کا، ایک عام لوگ جو متوسط درجے سے بھی نیچے کے درجے کے ہوتے تھے مالداری کے لحاظ سے، وہ عام طور پر چادریں اوڑھا کرتے تھے، ایک چادر باندھ لیتے تھے اور ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیا کرتے تھے۔ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لباس زیبتاً فرمایا ہے۔ جو صحابہ جو لوگ پورے عرب میں بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، یعنی بہت ہی کم ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، تو وہ ایک ہی چادر کو استعمال کرتے تھے، اس کو لپیٹ لیتے تھے، جتنا حصہ اوپر آیا آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، اس طرح سے لپیٹ۔ یہ بھی انداز تھا لپیٹنے کا کہ چادر لمبی رکھ کے اس کو اپنے گردن میں ڈال کے وہ باندھ لیتے تھے، اور آگے کا حصہ یا پیچھے، یعنی یا تو آگے ڈال لی پوری چادر باندھ لی پیچھے سے، یا آگے سے ڈال لی اور پیچھے باندھ لی، اور جو حصہ لٹکا ہوا ہے اس کو پھر نیچے لپیٹ لیا۔ اس طرح شرمگاہ چھپا لی، اور کسی نے جس نے چاہا اس نے آگے کا حصہ چھپا لیا آگے ڈال کے اور پیچھے باندھ لی، کسی نے پیچھے سے لا کے آگے باندھ لی اور پھر پیچھے سے لپیٹ لیا۔ بات یکساں ہوتی تھی اس میں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا تھا یا تو اگلا حصہ چھپتا تھا یا پچھلا حصہ چھپتا تھا۔ بہرحال شرمگاہ جو ہے وہ یہاں سے لے کے نیچے تک کا حصہ، کم سے کم گھٹنوں تک کا حصہ وہ چھپ جایا کرتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا جو بہت ہی غریب تھے، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں قمیص جو ہے وہ قمیص اسی طرح کی تھی جیسا کہ ہمارے ہاں کرتے ہوتے ہیں، قمیص اسی کو کہا جاتا تھا، اور عرب میں رائج بھی تھی، پہنا بھی کرتے تھے لوگ، اور بہت زیادہ اچھے بڑے اچھی کڑھائی کی سلائی کی بہت اچھے ڈیزائن کی چیزیں بھی اس میں عربوں میں آ چکی تھیں اس وقت تک۔ تو کان حب الثیاب الی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کو سب سے پیارا لباس جو لگتا تھا وہ قمیص لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قمیص جو ہے وہ زیادہ محفوظ چیز ہے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ آدمی جبہ اگر پہن رہا ہے نیچے تک تو اس میں آدمی کو چلنے پھرنے میں پریشانی ہوتی ہے، آدمی اچھل کے بیٹھ رہا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے، یا آج کل عام طور پہ اگر وہ اس پہ ہی بیٹھ رہا ہے، بائک پہ اسکوٹر پہ ہی بیٹھ رہا ہے تو ہی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ عرب میں جا کے دیکھیں گے وہ لوگ جو لمبے جبے پہنتے ہیں وہ عام طور پہ انہیں اٹھا کے ہی اپنے گھوڑے کا تو خیر اب تصور نہیں رہا، اپنی بائکوں پر اپنے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عام طور پر اس پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ معمول تھا صاحب۔ اور قمیض جو ہے وہ اس کی اب وہ کس طرح کی ہوتی تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص عام طور پر آپ پہنا کرتے تھے وہ آستینیں اس کی بہت لمبی نہیں ہوتی تھی بلکہ گٹوں تک ہوا کرتی تھی، یعنی بہت لمبی آستینیں نہیں ہوتی تھی بلکہ گٹوں تک ہوا کرتی تھیں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ان میں بٹن ہیں، بٹن کا یہ انداز ہو نہ ہو لیکن بہرحال جو انداز چلتا تھا دھاگے لپیٹ دیے جاتے تھے وہ، یا اگر بٹن نہیں ہے تو ایسا بھی ہوتا تھا۔ آج کل دیکھ رہے ہیں عرب میں بالخصوص جبے ملتے ہیں بہت سے ایسے، ان پہ صرف یہاں پہ کڑھائی ہوتی ہے، باقی حصہ کھلا رہتا ہے۔ ٹی شرٹ وغیرہ بھی اس طرح کے ملتے ہیں کہ بٹن نہیں ہے، صرف یہاں سے ایسا ہے وہ تکون سا، اور صرف یہاں پہ کڑھائی وڑھائی سی ہے، باقی وہ اس پر یعنی بنا ہوا تو ہے وہ بٹن کی جیسا، یعنی اس انداز کا کاج اس طرح کا بنا ہوا تو ہے لیکن وہ اس میں بٹن نہیں ہوا کرتے۔ تو ایسا بھی حضور نے جبہ پہنا ہے، اور عام طور پر وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ حضور کو جو چیز پسند تھی اپنے کپڑوں میں، وہ ظاہر بات ہے ریشم تو مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن عام طور پر حضور کو جو پسند تھا وہ سوت کا بنا ہوا، سوتی جو قمیص ہوا کرتی تھی وہ حضور کا محبوب ترین لباس ہوا کرتا تھا۔ رنگ کی بات آگے آئے گی کہ رنگوں میں کیا زیادہ پسند تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، معاویہ ابن قرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا، کہتے ہیں ہم بیعت کرنے کے لیے حضور کے پاس گئے تھے، تو جب میں نے دیکھا تو آپ نے اس وقت بہت سادہ انداز کی ایک قمیص پہن رکھی تھی، اور وہ اسی طرح کی تھی کہ اور اس وقت جب ہم نے حضور کو دیکھا اس وقت آپ کی قمیص جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی، اس کا دامن گریبان جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، بٹن یا تو تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو کھلے ہوئے تھے، جو بھی شکل تھی۔ تو ہم جو پہنچے تو ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیچھے خاتم نبوت ہے، مہر نبوت بھی ہے، تو مجھے یہ بات پتہ تھی۔ تو بھیا ہم مجھ سے تو رہا نہیں گیا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اب مصافحہ کیا کہ نہیں کیا، میں نے تو سیدھا یہاں سے ہاتھ ڈالا اور اس کو کرتے کو یہاں سے پیچھے کر کے مہر نبوت کو چوما، اور کرتا پھر صحیح کر کے میں تو آ کے بیٹھ گیا۔
تو راوی اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے جو اس حدیث میں نہیں ہے. یہ حضرت معاویہ، یہ وہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نہیں ہیں جو آگے جا کے خلیفۃ المسلمین ہوئے، اور ان کے والد قرہ، ان دونوں کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں کا معمول تا حیات آخر تک یہ رہا کہ ان لوگوں نے کبھی اپنے بٹن نہیں لگائے، ہمیشہ بٹن کھلے ہی رکھے، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھائی اسی شکل میں دیکھا تھا تو ہم تو اسی طرح رہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی ذاتی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر جانے کا موقع ہوا. تو جب حضور کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو راستے میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی ضرورت ہوئی. آپ رکے اور ایک جگہ جا کر آپ نے استنجا کیا، واپس آ کے پھر آگے سفر جاری کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضور کے وصال کے بعد کئی سال بعد جب وہ پھر گئے ادھر اور پھر وہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، وہ جگہ جب پڑی تو وہاں رک گئے. وہاں رکے، استنجا آوا نہیں رہا تھا ان کو، اترے اس جگہ گئے، جا کے اسی طرح بیٹھے اس طرح آدمی استنجا کرتا ہے، اٹھ کے آ کے پھر سارے بیٹھے کہ اب چلو. اب یہ صرف آدمی کے ذاتی تعلق کی بات ہے، ذاتی محبت کی بات ہے. اسے نہ ہم برا کہہ سکتے نہ اس کو معمول بنا سکتے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم اس کو معمول بنا کے نہیں اب یہ کرنا ہی ہے سب کو، یہ بھی غلط ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے ذاتی اپنے تعلق کی وجہ سے، اس کو ہم کہیں کہ نہیں تم بھی غلط کر رہے ہو، یہ بھی غلط ہے. وہ ایک ذاتی تعلق کی بات تھی جو ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ چلی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل میں حضرت علی کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. مزاج ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، انہیں اطمینان نہیں ہوتا تھا غایت تقویٰ کی وجہ سے کہ پتہ نہیں بال اچھی طرح بھیگتے ہیں کہ نہیں بھیگتے، بالوں کی جڑوں تک پتہ نہیں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ عام طور پر بال بہت چھوٹے رکھا کرتے تھے، نہایت چھوٹے رکھا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ بھائی اس میں اطمینان رہتا ہے کہ ہاں غسل میں پانی اچھی طرح پہنچ گیا. اب وہ ان کا ذاتی عمل تھا، نہ ہم اس عمل کو غلط کہہ سکتے نہ اس کو سب کے لیے ضروری قرار دے سکتے. امت کے تقریباً 90% مسائل حل ہو جائیں اگر یہ اصول، سیدھا سا اصول ہم لوگ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آدمی ذاتی اپنی سمجھ کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کا ذاتی تعلق ہے، اس وجہ سے وہ کر رہا ہے. اگر ہم اس کو، لیکن دونوں طرف سے گڑبڑ ہوتی ہے. کبھی ہم بھی اس کے پیچھے لٹ لے کے دوڑ پڑتے ہیں کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، اور کبھی وہ ہمارے پیچھے لٹ لے کے دوڑتا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو. تو یہ دونوں طرف سے جو کریش ہوتا ہے معاملہ، تو معاملات بہت زیادہ بگڑتے ہیں عام طور پر. لیکن یہ اصول اگر سامنے رہے تو پھر کوئی جھگڑنے کی چیز نہیں. حضرت معاویہ ابن قرہ، ظاہر بات ہے حضرت معاویہ بھی اور ان کے والد قرہ بھی دونوں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں. دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹے دونوں صحابی ہوئے، اور دونوں کا معمول یہ ہے. اور ان کو کوئی روکتا نہیں تھا، کوئی ان کو ٹوکتا نہیں تھا، کوئی منع نہیں کرتا تھا کہ بھائی ایسا نہ کرو، تم کیوں کرتے ہو، غلط کرتے ہو. یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں تشریف لے گئے، استنجا کی شکل میں بیٹھے پھر آئے، تو کسی نے منع نہیں کیا کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو، ایسا کسی نے نہیں کیا، کیونکہ سب مزاج کو سمجھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس مزاج کو ہم لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے اندر گھسا دیا، اپنا ہاتھ گھسا دیا گریبان کے اندر، اور پھر میں نے اپنے ہاتھ سے ہی میں نے یعنی گریبان تھوڑا پیچھے کیا، اور جہاں تک سے میرا ہاتھ پہنچ سکا مہر نبوت تک، میں نے مہر نبوت کو چھوا اور پھر میں نے اس کو چوما. یہ کیوں کیا میں نے؟ تاکہ میں مہر نبوت سے تبرک حاصل کر سکوں، اس لیے میں نے ایسا کیا. اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں اللہ کے رسول صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت انس بن مالک ہی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غالباً حضور کی طبیعت اتنی خراب کبھی نہیں ہوئی جتنا مرض وفات میں ہوئی تھی کہ آپ کو سہارے کے بل لانا پڑے. تو حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر جب تشریف لائے تو حضرت اسامہ بن زید کے اوپر آپ نے ٹیک لگا رکھا تھا. ان کے سہارے سے آپ اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، یمنی چادر جو کہ اس پر اچھے خوبصورت قسم کے نقش و نگار کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت آپ نے وہ پہن رکھی تھی، ہم نے دیکھا. اس کے بعد آپ نے آ کر نماز بھی پڑھائی، جماعت کی امامت بھی کی. اس میں آگے چل کے ایک بات بڑی عجیب آئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ امام ترمذی کی حدیث ختم ہو گئی وہاں پر، اللہ کے رسول کا معاملہ ختم ہو گیا وہاں پر. اب صحابی حضرت امام ترمذی بیان کرتے ہیں یہاں پہ ایک بات بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ جب امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبد ابن حمید، امام ترمذی کے استاد ہیں، بڑے محدث ہیں، نے مجھے بتایا کہ یحییٰ ابن معین
بہت ہی پائے کے انتہائی بلند پایا محدث ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے محمد ابن فضل کے پاس، اور ان سے آ کے کہا کہ بھائی ذرا وہ حدیث سنا. کون سی حدیث؟ یہی والی حدیث جو ہم نے بھی پڑھی، حضرت اسامہ والی، کہ اللہ کے رسول حضرت اسامہ کے اوپر ٹیک لگا کے باہر تشریف لائے. تو کہنے لگے وہ حدیث مجھ سے ان سے سننے پہنچے. جب سننے مجھ سے پہنچے تو کہا بھائی مجھے ذرا حدیث فوراً سنائی، بغیر کسی وقفے فوراً حدیث مجھے سناؤ. وہ سنانے لگے. اتنے میں انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا اب آپ ایسے سنا رہے ہیں، بہتر ہوتا کہ آپ ذرا اپنی ڈائری جو آپ نے لکھ رکھی ہے اس میں دیکھ کے سنائیے مجھے، تاکہ کہیں حرف بدل نہ جائے، لفظ بدل نہ جائے، جو آپ نے لکھی ہے صحابی سے سن کے جو کہ تم مجھے وہی سناتے آپ. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو میں اندر چلے آتا ہوں. وہ جانے لگے اندر کہ چلو بھائی میں اپنی ڈائری لاؤں پھر ان کو حدیث سنا دوں. بیچارے اتنی لمبا سفر کر کے میرے پاس آئیں. اندر جانے لگے تو یحییٰ ابن معین نے پھر روک لیا ان کو، ان کا جبہ بڑا کھینچ لیا. یہی الفاظ ہیں. کہا سنی ایسا ہے مجھے سنا کے جائیے آپ پہلے، پتہ نہیں آپ اندر جا کے باہر آئیں، آپ اندر جا کے باہر آ بھی سکیں نہ آ سکیں، آپ کا انتقال ہو جائے، یا اتنی دیر میں زندہ رہوں نہ رہوں، اس لیے میں محروم نہیں ہونا چاہتا ہے نا، ایک حدیث سے ایک علم سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا، آپ مجھے پہلے سنا کے ہی جائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں بیٹھا، میں نے حدیث سنائی، اس کے بعد پھر اندر گیا، پھر وہ لایا اپنی ڈائری، اس میں سے نکال کے پھر سنایا تو الفاظ وہی تھے جو کہ تم تھا معاملہ. اس واقعے سے ایک بات ہمیں 2-3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو سلف صالحین کے نزدیک زندگی کتنی بے حیثیت تھی. بھائی زندگی یعنی میں کہوں ذرا میں آپ کو کتاب اٹھا کے لا کے دے رہا ہوں تو آپ کیا سوچیں گے؟ نہیں مت جائے ہوتا ہے وہاں جا کے مر جائیں. کوئی نہیں سوچتا اس طرح، لیکن یہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ اگلے منٹ ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم ادھر پورا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یہاں سے ہم زندہ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، اس کی کوئی گارنٹی ان کے ذہنوں میں بالکل تازہ تھی یہ بات. دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے علم کی طلب ان حضرات کے ہاں کتنی تھی. تیسرے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محدثین نے کس درجہ محنت کی ہے حدیث حاصل کرنے کے لیے اور حدیثیں سننے کے لیے. حضرت یحییٰ ابن معین کو پتہ تھا کہ بھائی جس آدمی سے میں سننے جا رہا ہوں حدیث وہ بہت ہی پائے کا آدمی ہے، کمزور آدمی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے میں حدیث سن لوں. اگر اس سے میں حدیث نہیں سن سکا، ہو سکتا ہے مجھے کوئی اور بھی سنا دے، لیکن پتہ نہیں اس پائے کا آدمی ہو نہ ہو، اس لیے جتنی جلدی بھی ہو سکے مجھے یہ حدیث سنا دے. تو اس سے 3-4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. علم کی اہمیت ہمارے سامنے آئی، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کتنی بے حیثیت ہے، اور ایک لمحے کا ایک سانس کے بعد دوسری سانس کا بھروسہ نہیں، یہ ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح سے احادیث میں صحیح اور غلط کا اہتمام، کہ ذرہ برابر کوئی کمی ادھر سے ادھر نہ رہ جائے. انہوں نے ڈائری لانے کو کہا، پھر جب سنا دی بغیر ڈائری کے سنا دی، پھر دوبارہ ڈائری لایا، پھر دیکھ کے سنایا. تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو ہے کتنی محنت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کپڑا نیا پہنا کرتے تھے تو عام طور پر اس کا تذکرہ کیا کرتے. تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کپڑے کا نام لے کر. یعنی اللہ تعالیٰ کا بھائی بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نئی شیروانی پہنائی. اللہ کے رسول کا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے اس نے ہمیں نئی ٹوپی دی. اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے اس نے ہمیں نئی جیکٹ دی. اس طرح کی باتیں، نئی قمیص، نئے ٹی شرٹ، نئی پینٹ، نئی یعنی جو بھی لباس آدمی نیا پہنے اس میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ کپڑا پہنایا جو نیا کپڑا ہے. اصل کا خیر و خیر ما صنع اعلیٰ، میں اس کا خیر مانگتا ہوں تجھ سے، اس کپڑے کا خیر مانگتا ہوں. کپڑے کے خیر کا کیا مطلب؟ بھائی کپڑے میں کوئی کپڑا چبھے نہ، کپڑے میں گرمی نہ لگے، گرمی اگر ہے، سردی اگر ہے تو سردی نہ لگے، یعنی جس مقصد سے کپڑا پہنا جا رہا ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو. اور اسی طرح سے میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے آپ کو بتا دی. شر غرض یہ کہ یہ کپڑا ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو اور ہمیں اس کی بھلائیاں ہمیں حاصل ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا معمول تھا. حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس سب سے زیادہ پسند تھا وہ چادر تھی. اب یہاں کے پھر وہی معاملہ ہو گیا کہ پیچھے حدیث آئی اس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص سب سے زیادہ پسند تھی، یہاں پہ ہے کہ چادر سب سے زیادہ پسند تھی. یہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کبھی کسی صحابی نے دیکھا کہ حضور نے چادر پہنی، پہلے آپ نے کچھ پہن رکھا تھا، اس کے معنی ہمیں مانی کرتا پسند ہے، سفیدی پسند ہے، لیکن یہ کرتا ایسا ہے جو مانی اندر کہیں چبھ رہا ہے ہمیں. اب آپ نے لا کے پیلا سا کرتا دے دیا
تو ہمیں بڑی عافیت ہوئی، بھائی چلو اچھا سکون مل گیا۔ اب جب ہم نے اسے اتار کے چادر اوڑھی یا پیلا کرتا پہنا ہم نے وہ، تو دوسرے اچھا اس کا مطلب ہے اسے سفید پسند نہیں تھا، اسے پیلا پسند تھا۔ تو آدمی نے جو دیکھا وہ بیان کیا۔ صحابہ کرام کا کمال یہی ہے، انہوں نے جو دیکھا من و عن بیان کر دیا۔ صحابہ کرام کے بعد کے جو سلف صالحین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جمع کی ہوئی جو چیزیں لاتعداد تھیں ان سب کو چھان پھٹک کر، یعنی ان سب میں سے آپس میں ان کو کر کے، چھان پھٹکنا کہنا چاہیے بلکہ آپس میں ان کو تطبیق دے کر، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کر، آپس میں کمبینیشن پیدا کر کے ان حدیث کا ہمارے سامنے ایک متفق علیہ چیز پیش کی، زیادہ بہتر چیز پیش کی۔ تو یہاں پر صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چادر پسند تھی۔ اچھا، یہ چادر بھی کیسی؟ چادر بھی ایسی جس پر کچھ نقش و نگار ہوا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ عام طور پر حضور کا معمول یہ تھا کہ کسی نے اگر دی ہے، کسی نے ہدیہ دیا ہے تو اس کی موجودگی میں اس کو ضرور استعمال کیا کرتے تھے اور اس کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ اب کبھی کسی نے کچھ سنا، کبھی کسی نے کچھ سنا۔ اس کے بعد یہاں پہ فرما رہے ہیں حضرت عون ابن ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب یعنی حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے اس وقت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سرخ لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی تک آ رہا تھا، اور مجھے آپ کی پنڈلی آج تک میرے ذہن میں ہے کہ وہ کس طرح کی تھی، اس کا عکس آج تک میری آنکھوں میں، نظروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں جتنے اچھے لگتے تھے اتنا اچھا آج تک سرخ لباس کبھی کسی پہ جچا نہیں، کسی کے اوپر اچھا لگا نہیں جتنا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اور جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس پہنے ہوئے دیکھا تھا اس وقت آپ کے بال جو تھے وہ آپ کے کندھوں تک آ رہے تھے۔ کل ایک چیز رہ گئی تھی، اس میں بعد میں مجھے توجہ ہوئی، عرب میں عام طور پہ معمول تھا، عرب میں عام طور پہ دھول مٹی ہوا کرتی ہے۔ آج بھی عرب میں غبار جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، یعنی سال میں 2-4 مرتبہ تو ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ بھائی ریگستانوں کی طرف سے ریگستانوں میں طوفان آیا اور وہ دھول مٹی پورے ملک میں پورے اس میں چھا جاتی ہے، اور اس دن پھر قومی جو ہے چھٹی کر دی جاتی ہے، یعنی ہر طرف سارے ادارے بند، ساری چیزیں بند۔ کیوں؟ پتہ چلا بھائی غبار کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اگر کسی کو باہر نکلنا ہوتا ہے تو بہت ہی احتیاط سے باہر نکلا کرتا ہے۔ وہ آج بھی ہے، اس زمانے میں ظاہر بات ہے اتنی ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں تو اور بھی تھا معاملہ۔ تو اس زمانے میں عام طور پر وہ لوگ جن کو فوج کے معاملات ہوتے تھے، جن کو لمبا سفر درپیش ہوتا تھا، وہ اپنے بال باندھ لیا کرتے تھے، ان کو 2-4 حصوں میں چھوٹی چھوٹی ان کی چوٹیاں بنا لیا کرتے تھے، 2-4 حصوں میں ان کو بانٹ کر باندھ دیا کرتے تھے۔ تو کل ایک حدیث چھوٹ گئی تھی مجھ سے کہ صحابی نے یہ بھی بیان کیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بال دیکھے جو 4 چوٹیوں کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ کل یہ بات چھوٹ گئی تھی مجھ سے۔ اس کے بعد وہی آج اسی طرح کی ایک حدیث یہاں آ رہی ہے کہ میں نے حضور کے بال دیکھے کہ وہ کندھے تک آ رہے تھے، یہاں تک تھے۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں خاص بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی صحابیہ ہیں، اور صحابیہ کے بعد پھر 2 تابعیات ہیں، یعنی صحابی بھی اور تابعی دونوں مرحلوں میں اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والی خواتین ہیں، اور تابعین کے درجے میں جو ہیں وہ 2 بہنیں ہیں آپس میں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ لیں اس کو سمجھنے کے لیے، امام ترمذی نے عبد بن حمید سے سنا، انہوں نے عفان بن مسلم سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن حسان عنبری سے سنا۔ حسان عنبری بیان کرتے ہیں کہ میں نے، بلکہ عبداللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ حسان عنبری بیان کرتے ہیں کہ میری 2 دادیوں نے بیان کیا مجھ سے، یعنی ان کی دونوں دادیاں تابعیات میں تھیں، تابعی تھیں، کہ ان کی دونوں دادیاں دحیبہ اور علیبہ دونوں نے ہمیں یہ بات بتائی، اور دونوں نے سنا تھا حضرت قیلہ بنت مخرمہ سے۔ تو صحابی کے درجے میں بھی ایک خاتون ہیں، تابعی کے درجے میں 2 خواتین ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اس وقت آپ نے اسمال کہتے ہیں بوسیدہ قسم کپڑا جو بوسیدہ ہو جائے، ہم نے حضور کو 2 بوسیدہ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، اور وہ زعفران کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ زعفران کے رنگ میں رنگنا، یہ زعفرانی رنگ جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے مردوں کے لیے، اور پھر اسی لیے صحابہ کرام انہوں نے بیان کر دیا
کہ اس زعفران کے رنگ میں رنگی ہوئی تو تھیں دونوں چادریں، لیکن ان پر زعفران کا رنگ نہیں تھا، زعفرانی رنگ ان پر نہیں موجود تھا، ان دونوں چادروں میں دیکھا۔ اب یہاں سے ایک بات کی سمجھ میں آتی ہے، پیچھے بھی حدیث آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادریں جو بہت اچھی منقش ہوتی تھی وہ آپ کو بہت پسند تھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسند آپ کو وہی لباس تھا۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ حضور نے دو بوسیدہ قسم کی چادریں، مستعمل اتنا استعمال ہوئی وہ چیز کہ پھٹ گئی ہو بالکل، اتنی بوسیدہ چیزیں حضور نے پہن رکھی تھی، اوڑھ رکھی تھی اپنے اوپر۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جس چیز کا موقع ہوا آپ نے اس چیز کو استعمال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، حضور کا رجحان جو تھا وہ دنیا بیزاری کی طرف تھا۔ عام طور دنیا بیزاری میں وہ جوگ پن شامل نہیں ہے، رہبانیت شامل نہیں ہے، لیکن عام طور پر حضور کا جو معمول تھا وہ دنیا سے بیزاری کا تھا۔ اور آپ عام طور پہ آگے چیزیں آئیں گی بھی، عام طور پر آپ ایسی چیزیں استعمال فرمایا کرتے تھے جو کم درجے کے لوگ استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک بات یہ آئی کہ سفید کپڑوں کے بارے میں، سفید رنگ کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباسی کہتے ہیں، ہم سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو۔ ایک بات یہ غور کرنے کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس گھر کے آدمی ہیں، صحابی ہیں، اس طرح کی چیزیں عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجموعوں میں نہیں تھیں، ہے نا، ان لوگوں میں جو کہ بے تکلف ہیں ان میں ارشاد فرمائی ہیں، کہا کہ سفید کپڑے اچھے اہتمام سے پہنا کرو، سفید کپڑے پہننے کا اہتمام کیا کرو، اور زندوں کو بھی اپنے وہی پہناؤ اور اپنے مردوں کو بھی وہی پہناؤ۔ مردوں کا تو ہمارے ہاں اہتمام ہے کہ مردوں کو تو سفید ہی رنگ کا کفن دیا جاتا ہے، لیکن زندوں کا معاملہ ختم کر دیا ہم نے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے پہلے زندوں کہا تھا، بعد میں مردوں کہا تھا کہ ان کو پہناؤ، اپنے زندوں کو بھی وہی پہنایا کرو، انہی میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو۔ فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ وہ بہترین، سب سے اچھا رنگ، سیاب یعنی سب سے اچھا رنگ ہے، سب سے بہتر رنگ ہے، اس کو تم استعمال کیا کرو۔ اب کیوں بہتر ہے، اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو یہ کہ کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو سفید کپڑا اس زمانے میں بھی آج بھی باوقار سب سے زیادہ سمجھ جاتا ہے، سب سے زیادہ سوبر رنگ جو ہے، اور اس سے حسن بھی آدمی کا متاثر نہیں ہوتا، بلکہ آدمی خوبصورتی آدمی کی باقی رہتی ہے۔ یعنی ایسا رنگ نہیں ہے کہ اس میں آدمی کی خوبصورتی متاثر، اتنا ڈل، اب ایسا ڈل کہ بالکل آدمی پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ میں شوق کا شوق ہے اور سوبر کا سوبر ہے، سنجیدہ کا سنجیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز یہ ہے کہ اس سے آدمی گندگی سے زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ کالے کپڑے پہن رکھے ہیں آپ نے، کالا آپ نے سویٹر نکالا اور پورے سردی کے 6 کے 6 2 3 4 مہینے جو کہ آپ نے مانی نکالا نومبر میں، اور جا کے دھویا کب؟ مارچ میں، جب رکھنے کا وقت آیا اسے، کیوں کالا ہے پتہ نہیں چل رہا اس کو، پتہ چلا چائے بھی گر رہا ہے، چلو اچھا پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی بات نہیں، بلکہ ہم لوگ رنگ بھی ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ پتہ نہ چلے بھائی یہ بہت زیادہ وہ رنگ کھانے والا ہے، گندگی کو کھانے والا ہے نا، ہم ڈھونڈتے اس طرح کے۔ سفید کپڑے میں سب نہیں ہوتا۔ مولانا ابرار الحق صاحب تھے ہردوئی میں، وہ دسترخوان عام طور پہ سفید بچھانے کا حکم دیتے تھے، کہتے دسترخوان سفید بچھاؤ، وہ کہتے تھے یہی فائدہ ہے اس میں کہ آدمی بہت ہی احتیاط سے کھاتا ہے، چونکہ ذرا سے بھی گرتا ہے تو بہت سب دیکھتے ارے گرا دی تم نے، اور یوں رنگ برنگا ہوگا تو آدمی بے تکلف کھاتا ہے، بلکہ اگر ایک آدھ چمچ بھی گر جائے تو عام طور پہ جھلکتا نہیں ہے، لیکن سفید پہ ذرا سے بھی گر جائے تو آدمی بہت ہوشیار رہتا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی گندگی سے آدمی بچتا ہے۔ تیسرا ہے کہ آدمی ہر چیز میں ہوشیار رہتا ہے، محتاط رہتا ہے۔ کالے کپڑے پہن رکھے ہیں کہیں بھی گھس گئے، لیکن سفید کپڑے پہن رکھے ہیں تو آدمی پھر ایسا نہیں کرتا، پھر تو بہت محتاط قسم سے، بہت محتاط انداز میں چلنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہی معمول ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی فرمائی، البس البیاض، اگلی حدیث میں سفید کپڑے پہنا کرو، فإنها اطہر وأطیب، یہاں بات آ بھی گئی تقریباً وہی بات کہ وہ زیادہ پاکیزہ ہوا کرتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو۔ اللہ کے جب ایک اب یہاں پر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب بات چل رہی ہے حضور کے معمول کی تو یہ حدیث حکم دینے والی کہاں سے آ گئی؟ اب تک جو باتیں آ رہی ہیں اللہ کے رسول ایسے تھے، یہ پہنتے تھے، یہ پہنتے تھے، یہاں پہ پہننے کی بات نہیں ہے آپ نے پہنا، بلکہ آ رہا ہے کہ پہنا کرو۔ تو یہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور سے سفید کپڑے پہننے کی بات امام ترمذی نے نہیں سنی، بخاری میں موجود ہے، بہت صاف موجود ہے۔ امام بخاری، اور بتا چکا آپ کو شروع میں، امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، لیکن کیسے استاد ہیں؟ استاد اپنی جگہ ہیں، لیکن ایسے استاد ہیں جو فرماتے ہیں کہ یہ اپنا میرا شاگرد جو ہے اس نے مجھ سے کم استفادہ کیا، میں نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اس درجے کے استاد ہیں۔
امام بخاری اور امام ترمذی اس درجے کے شاگرد ہیں. تو امام بخاری نے بہت صاف حدیث بیان کی ہے سفید کپڑے کی. امام ترمذی کو سفید کپڑے کی کوئی حدیث نہیں ملی، لیکن انہوں نے اس حدیث کو یہاں پر کوٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر سے نکلے. ظاہر بات ہے یہ اپنا حجرہ نہیں ہوگا بلکہ کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی اور کا حجرہ تھا. حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی اللہ کے رسول جب نکلے صبح کے وقت میں، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے کالا کپڑا کالا لباس پہن رکھا ہے، کالی چادر اوڑھ رکھی ہے، اور مردن کے معنی بھی چادر کے ہوتے ہیں. کالی چادر اوڑھ رکھی ہے اور جو کہ کسی جانور کے بالوں کی ہے، کسی جانور کے بالوں کی بنی ہوئی ہے. اس طرح سے کی آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی. ایک پھر آخری حدیث جو اس باب کی ہے اس میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ وہ پہن رکھا تھا، رومی جبہ تھا، روم کا بنا. یہاں سے ہمیں دلیل مل گئی کہ غیر مسلموں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. غیر مسلموں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، غیر مسلموں نے جن کو بنایا ہو. عام طور پہ ہمارے ہاں مختلف چیزیں اڑتی رہتی ہیں، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، اس میں خنزیر کا گوشت، اس میں خنزیر کی چربی. اگر بالکل سیدھی بات ہے دو چار کی طرح، اگر ہمیں اس میں کیا کیا چیزیں ملائی گئی ہیں اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ناجائز ہے، تب تو ظاہر بات ہے استعمال نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر اس پہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں اور ان میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے تو پھر اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان ظاہر کا مکلف ہے، داخل کا باطن کا مکلف نہیں. اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. اس میں صرف 2 حدیثیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں حدیثیں ایسی ہیں آدمی سوچتا رہے تو صاحب سوچتا ہی رہ جائے. کہتے ہیں کہ اچھا ایک حدیث جو ہے وہ پیچھے گزر گئی، غالباً مجھ سے چھوٹ گئی، کہ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، مجھ سے چھوٹ گئی کہیں نکل گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہمیشہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 2 جوڑے موجود ہیں. بیک وقت 2 جوڑے موجود ہیں. ہو سکتا ہے چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے میں نے اس حدیث کو دیکھنے کے لیے کسی دوسری کتاب میں دیکھا ہو، بخاری وغیرہ میں، تو مجھے کنفیوژن ہو رہا ہو اس لیے. لیکن بہرحال وہ حدیث آئی ہے، آج ہی میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 2 جوڑے کبھی نہیں رہے. ہمیشہ آپ کے پاس ایک ہی جوڑا رہتا تھا، اسی کو ضبطاً فرمایا کرتے تھے. اگر دوسرا آئے تو پہلا عام طور پر وہ ہدیہ کر دیا کرتے تھے، کسی کو دے دیا کرتے تھے. اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے سلسلے میں. حضرت ابو ہریرہ بیان، ایک مرتبہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت محمد ابن سیرین کون؟ یہ وہی جو خواب کی تعبیر کے بارے میں مشہور ہیں، تعبیر رویا وغیرہ ان کی بڑی مشہور ہیں. اور تو یہ بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ہم بیٹھے تھے، ایک دن استفادے کے لیے گئے ہوں گے، ہم بیٹھے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ناک پہنچنے کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے ایک چادر جو تھی اپنی، اس کے کنارے سے انہوں نے ناک پہنچی، اور پھر کہنے لگے اپنے آپ کو اپنے نفس کو دھتکار کرنے لگے کہ حیرت ہے، توبہ ہے، شرم کرو. اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں. ابو ہریرہ شرم کرو اپنے اوپر. آج تم کتان، بہت ہی باریک قسم کا کپڑا ہوا کرتا تھا، آج تم اس سے وہ ناک پہنچ رہے ہو، اسے استعمال کر رہے ہو. وہ زمانہ مت بھولے، ایک زمانہ یہ بھی تھا تمہارے اوپر گزرا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تم پڑے رہتے تھے اور بھوک کی وجہ سے تم بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، تمہیں دورے سے پڑتے تھے بھوک کی وجہ سے. اور صحابہ کرام نماز پڑھ کے نکلتے تھے دوسرے، تو یا وہاں سے گزرتے تھے، نماز پڑھ کے نہیں گزرتے تھے، تو ان لوگ کوئی لوگ یہ سوچتے تھے شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا. اس کی وجہ سے وہ اس زمانے میں علاج تھا، یعنی جو دیسی قسم کے علاج ہوتے ہیں، گردن میں کوئی رگ ہوا کرتی تھی، نس ہوتی تھی، اس کو پیر کے انگوٹھے سے دبایا کرتے تھے. تو ایسا بھی کرتے تھے بعض لوگ، میری گردن کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے دباتے تھے، یہ سمجھتے شاید سے مرگی کا دورہ پڑ گیا. حالانکہ نہ میں پاگل ہوتا تھا، بہت سے سمجھتے شاید جنون کا دورہ پڑ گیا. نہ جنون ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا، بلکہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے اوپر بہوشی تاری جاتی تھی. اور آج جو ہے تم اتنے اچھے کپڑے سے اپنی ناک پہنچ رہے. گویا کہ دونوں چیزیں انسان کے اوپر. امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے
کہ ایک زندگی میری وہ تھی جو منصور سے ان کا سابقہ پڑا تھا، منصور نے کوڑے لگوائے تھے اور بڑی آزمائشیں تھیں. اس کے بعد پھر دور آیا، بعد کے خلفاء انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا امام احمد بن حنبل کو. تو امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آزمائشوں میں مبتلا کیا. ایک آزمائش وہ تھی جب میرے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور 2 کوڑا مارنے کے لیے بس ایک آدمی آتا تھا. ایک آدمی آتا تھا پہلوان، 2 کوڑے مارتا تھا چلا جاتا تھا. پھر ایک آتا تھا تاکہ ہر کوڑا بالکل اسی طرح لگے جس طرح کہ پہلا کوڑا لگا تھا، بالکل تازہ دم ہو کر کوڑے مارے جائیں میرے. تو ایسے کوڑے میرے مارے جاتے تھے. اور ایک آزمائش میرے لیے آج ہے کہ میرے اوپر بادشاہوں کی نوازشات ہیں، یہاں سے اشرفیوں کی تھیلیاں آ رہی ہیں، یہاں مجھے بلایا جا رہا ہے. فرماتے تھے یہ والی آزمائش جو ہے دوسری والی، یہ زیادہ خطرناک ہے میرے لیے. اس میں میرے بھٹکنے کا، اس میں میرے گمراہ ہونے کا، اس میں میرے سچے راستے سے ہٹنے کے امکانات زیادہ ہیں. مجھے یہ آزمائش زیادہ خطرناک لگتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اشرفیوں کی تھیلی بھجوائی. حضرت ابو ذر غفاری ناراض ہو گئے بہت سخت، اور جو لایا تھا اس سے کہا بھگ لے جاؤ یہاں سے، اور عثمان کو دے دینا لے جا کر. حضرت عثمان اس وقت امیر المومنین تھے. کہا لے دینا، کہنا انہیں پورے عرب میں مجھ سے گھٹیا آدمی نہیں ملا جو میرے پاس یہ سب چیزیں بھجوا رہے ہیں، گندگی سے بھجوا دیتے ہیں مجھے، ان سے کوئی کسی اور کو دے جا کے میرے پاس میں لائیں. تو اس طرح کا معمول صحابہ کرام کا تھا، یعنی کہ بالکل اپنے آپ کو اتنی چیزیں استعمال کرنا جتنی چیزیں استعمال میں ہوں، اس کے علاوہ باقی سب خرچ کر دینا. اس کے بعد پھر ایک اور حدیث آ رہی ہے، وہ اور زیادہ خطرناک، یعنی ہمارے دلوں کو جوڑنے والی. کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت، یعنی روٹی سے سالن کھانا، جو ہمارے ہاں بالکل روٹین کا ہے، 2 دن اگر نہ ملے سبزی مل جائے تو ہم باولے سے آتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے. ابھی ایک دفعہ بجنور جانا ہو تو اس گاؤں میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، تو وہاں پر گوشت ذرا بین ہے کچھ دن کے لیے. علاقے کے لوگوں نے پابندی لگا رکھی بھائی نا، تو بالکل پریشان کر رہے تھے. تو اس کا علاج بتا رہے تھے وہ کہ 2-3 گھروں کے لوگ مل کے ایک بکرا لے آتے ہیں اور اس کو کاٹ پیٹ کے اپنا آدھا بانٹ کے فریج میں اسٹاک کر کے رکھتے ہیں تاکہ گوشت پہنچتا رہے. تو ایک طرف وہ حال تھا، ہم سب لوگوں کا حال وہی ہے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ حضور نے روٹی اور گوشت، روٹی سالن کہہ لیں اس کو، کبھی بھی پوری زندگی میں آپ کو کبھی روٹی سالن اتنا میسر نہیں آیا کہ آپ اس سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے. اور یہ یہ بھی ذہن میں رہے، پیٹ بھرنا ہمارا نہیں ہے کہ یہاں تک، بلکہ پیٹ بھرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ 1/3 حصہ پیٹ بھرا جائے، 1/3 حصہ پیٹ بھرا جائے، 1/3 کو پانی کے لیے چھوڑ دیا جائے، 1 کو خالی چھوڑ دیا جائے. تو اتنا بھی وہ پیٹ بھرنا اللہ کے رسول کے مطابق، اتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میسر نہیں آیا روٹی اور سالن کہ آپ پیٹ بھر کے کھا لیں. الا علی زفف، کہتے ہیں کہ ایسا لیکن زفف کے موقع پہ ہوا. اب زفف میں بہت لغت کے علماء جو ہیں ان میں بڑا اختلاف ہوا ہے زفف کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ زفف کے معنی پوچھنے کے لیے میں بڑا ادھر ادھر گھوما پھرا تو میں دیہاتوں میں نکل گیا. دیہاتوں کی زبان عرب میں بالخصوص یہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ محفوظ ہے. ہمارے ہاں تو دیہاتوں کی زبان بدتر ہوتی ہے، لیکن وہاں عرب کا معمول یہ تھا کہ دیہاتوں میں تہذیب محفوظ رہتی تھی، تو عربی وہاں محفوظ سمجھی جاتی تھی. تو میں گاؤں میں دیہاتوں میں گھوما تو میں نے ایک بوڑھا مجھے ذرا ماہر ملا زبان کا. میں نے اس سے پوچھا زفف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان یتناول مع الناس، آدمی دوسروں کے ساتھ کھائے، یعنی دعوتوں کے موقع پر. دعوتوں کے موقع پہ تو ایسا ہوا کہ اب آپ یہ نہ سمجھیں اس حدیث کا مطلب الٹا نہ لیں آپ کہ عام طور پہ تو اللہ کے رسول کبھی کھاتے نہیں تھے پیٹ بھر کے، دعوتوں میں بالکل دھوم مچاتے تھے، ایسا نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ دعوتوں میں جب کھانا ہوتا تھا تو وہ تو اتنا ہوتا تھا کہ حضور چاہتے تو پیٹ بھر کھا لیتے، اپنی مقدار کے موجود ہونے کے لحاظ سے اتنا ہوتا تھا کہ پیٹ بھر آپ کھا سکتے تھے. ورنہ آپ کو عام طور پہ میسر بھی نہیں، زندگی میں پورے میسر بھی نہیں آیا کبھی کہ آپ پورا پیٹ بھر کے کھاتے. کچھ لوگوں نے اس کی ذرا دوسری تشریح کی ہے، تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر، یعنی ہوتا تو تھا، موجود تو ہوتا تھا لیکن آپ کھاتے نہیں تھے، اور ہاں اس وقت کھاتے تھے جب آپ دوسروں کی دعوت کرتے تھے. یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ جب دوسرے مہمان بیٹھے ہیں تو مہمانوں کا ساتھ دینے کے لیے دیر تک آہستہ آہستہ تھوڑا کھاتے رہتے تھے. یہ تھا لیکن میرے خیال سے پہلی والی تعبیر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمیں آگے کچھ حدیثیں اس طرح کی ملیں گی بھی آگے جا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں وغیرہ، گیہوں کی روٹی کبھی آپ نے 2 مسلسل دن آپ کو میسر نہیں آئی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر خفین کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہنے ہیں، چمڑے کے موزے پہنے ہیں، اور ایک مرتبہ
نجاشی صحابی تو نہیں ہیں. صحابی ہم اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو. نجاشی کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی ہے، لیکن حضور کی زندگی میں وہ اسلام لے آئے تھے. حضور سے خط و کتابت بھی تھی، حضور کو ہدیہ تحفہ بھی پہنچاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز بھی پڑھی ہے. تو نجاشی جو ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ 2 خفین بھجوائے تھے، کالے تھے، اونی قسم کے اچھے، اور حضور نے ان کو پہنا تھا اور پھر ان پر مسح بھی فرمایا تھا. خفین پر مسح کرنے کا معاملہ امت میں پورے متفق ہے. شیعہ حضرات کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ خفین پہ مسح نہیں ہو سکتا چونکہ وہ پیر پہ ہی مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے نہیں ہیں، پیر پہ مسح کرتے ہیں، اس لیے پھر ظاہر بات ہے خفین تو پھر ختم ہی ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے. بس میرے خیال سے بات کریں، باقی کل انشاءاللہ جو جانا چاہے جائیں. چلیے عبارت پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.